اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ دو برگزیدہ شخصیات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں کی دعاؤں کا تذکرہ تھا پچھلی آیت میں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دیجئے، ایک پوری امت پیدا فرما دیجئے جو مسلمان ہو، جو تیری بات کو تسلیم کرنے والی ہو اور تیرے احکامات پہ چلنے والی ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس امت، وہ الگ دعا تھی، وہ تو دعا قبول ہو گئی، وہ امت مسلمہ دنیا میں آ گئی۔ جیسے میں نے کہا ہم مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ہماری دعا فرمائی تھی، وہ مسلمان امت آ گئی۔ اب اس امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی پیشوائی کے لیے اللہ رب العالمین کے ان دو عظیم پیغمبروں نے، باپ بیٹے نے پھر دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم، ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج دیجئے، فیہم اس امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ان میں بھیج دیں رسولاً ایک رسول۔ اے اللہ اس امت مرحومہ کے لیے، اس امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وابعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج دیجئے، منہم جو رسول انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو وہ رسول، کوئی اور کہیں سے نہ ہو کہ اس کی بات نہ سمجھ نہ سکے، بلکہ وہ انہی میں سے جب ہوں گے تو ان کے مزاج سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ یتلو علیہم آیاتک، تو انہی میں سے ہو۔ اب دیکھیں ذرا کہ اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میری امت والو، میرے ماننے والو، میرے متبعین، سنو، میں تین باتیں فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ میں جو دنیا میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا، نبوت اور رسالت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اور دوسری بات کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ خود کہا کرتے تھے یأتی ومبشرا من بعدی، ومبشرا، لوگو میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں خوشخبری سنو، یأتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو فرمایا کرتے تھے میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں، کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا، جس نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے آمین کی تھی۔ دعا کرنے والا اللہ کا اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اور آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اور کس سے دعا کی جا رہی؟ اللہ رب العالمین جو خالق کل کائنات ہے، اور کہاں کی جا رہی؟ بیت اللہ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اور کب کی جا رہی ہے؟ جب بیت اللہ جیسے عظیم کارنامے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد۔ تو یہ دعا کیسے قبول نہ ہو؟ دعا قبول ہو گئی،
امت کے لیے دعا کی، امت بھی آ گئی، اس امت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کی کہ اس کے لیے ایک رسول بھیج دے، وہ رسول بھی آ گئے۔ اور قرآن کریم میں ہے، دوسری جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے، فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنین پہ بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو قرآن کریم کی تلاوتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کراتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کریم اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ گمراہی پر تھے۔ یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ جمعہ میں آ جائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ہے اللہ جس نے امیین میں سے، ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیج دیا، منہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی باتیں ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ گمراہ تھے پہلے لوگ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا میری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مکمل اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جن کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جن کو خواب میں اللہ کے رسول کی والدہ طیبہ نے خواب میں دیکھا تھا، تو وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ بڑے پھر افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا فرمایا، من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اتنا عظیم پیغمبر ان کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کا بھی بڑا احسان ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر احسان ہے، قرآن کریم بھیج دیا اللہ نے، اس کا بھی بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب، دونوں دعا کر رہے ہیں اللہ کے دونوں رسول، وبعث فیہم، بھیج دیجئے انہی میں سے، میری نسل میں سے، رسولن، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو، اب یہاں سے فرائض منصبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسا رسول بھیج دیجئے؟ تین چیزوں کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اس کے اندر تین خصوصیات ہوں، یعنی جو فرائض منصبی ہیں ان کے وہ تین ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے جو فرائض منصبی ہیں، جو ان کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتکا، کہ اے اللہ وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، یتلو، تلاوت کرے، علیہم، ان پر، امت مسلمہ پر، لوگوں پر، عوام پر تلاوت کرے، آیاتکا، تیری آیتیں۔ تو قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا دیں، صحابہ کرام کو سنائی، اور صحابہ کرام سے ہم تک یہ آیتیں پہنچ گئی، اللہ کے کلام کی آیتیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ فریضہ ہے، یہ دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مقصد قرآن کریم کا وہ آگے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم دے، وہ دوسرا فرض منصبی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، جس طرح عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا قرآن کریم، تو اس کو عربی قواعد و انشاء کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اپنی زبانوں میں نہیں پڑھنا کہ نہ تلفظ ٹھیک ہے، تجوید درست نہیں ہے، غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آرام سے اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کر دینی چاہیے۔ تو قرآن کریم عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جب تک اس کو نہ سمجھا جائے، عام مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب ہے، چائنیز کی کتاب ہے، جاپانی کتاب ہے، اب وہ مجھے جاپانی زبان سمجھ نہیں آتی، تو لازم بات ہے وہ کتاب میرے لیے تو فضول ہے نا، جب تک کہ میں اس کو نہ سمجھوں۔ تو کسی استاد کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ بھئی مجھے یہ سمجھا دو، جب وہ سمجھا دے گا پھر میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے، نہ سمجھو اس کو بے شک، لیکن اس کی تلاوت ایک الگ فریضہ ہے، اس کو پڑھنا باعث ثواب ہے، ایک حرف پر، ایک حرف پڑھنے پر، ایک حرف
دیکھیں اب میں کہتا ہوں ربنا، اس میں 4 حرف آ گئے، را ہے، با ہے، نون ہے، الف ہے، تو ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں مل گئی۔ یہ تو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتے تھے، حد سے زیادہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ بہترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، ایسی شخصیات بھی تھی ان میں۔ دو دن میں قرآن کریم ختم، اور 3 دن میں تو بہت زیادہ تھے۔ لیکن عوام الناس کے لیے پھر کیا تھا کہ وہ ہفتے میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی 7 منزلیں بن گئی۔ قرون اولیٰ میں جو عوام الناس تھے، چھوٹے بچے، عورتیں، بس جناب انہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کیا تھا 7 منزلوں پر۔ منزلیں تو اللہ کی طرف سے نہیں اتری تھی، منزلیں تو ہم لوگوں نے بنائی، ہمارے اکابرین نے بنائی۔ تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے 7 جگہوں پہ قرآن کریم کو تقسیم کیا۔ ہفتے والے دن اگر قرآن کریم کو شروع کیا، جمعے والے دن ختم، اور دعا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ یہ نہیں کہ جناب زندگی بھر قرآن پڑھا نہیں، اس کی تلاوت کی نہیں، اب مرنے کے بعد جناب لوگوں کو جمع کر دیا اس کے لیے قرآن پڑھو۔ اس قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا یار، قرآن کریم نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، خود پڑھو۔ بھائی اگر مجھے تکلیف ہے تو اس کا درد بھی میں جانتا ہوں نا، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اگر میں اپنے میت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تو خود پڑھو، دوسروں سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس اخلاص سے کہاں پڑھیں گے؟ اور پھر ہم لوگوں نے رواج بنا دیا۔ صحابہ کرام میں یہ رواج نہیں تھا کہ جناب جہاں فوتگی ہو پھر لوگوں کو جمع کرو پھر ختم قرآن کرو، نہیں نہیں نہیں، وہ اپنے بل بوتے پہ پڑھا کرتے تھے، دوسروں پر۔ میں نماز نہ پڑھوں پھر کہوں کہ بھائی فلاں کو کہوں آپ میرے لیے نماز پڑھو، نہیں ہو جائے گی نماز۔ جب میری نماز دوسروں کی نماز میرے لیے نہیں ہو سکتی تو پھر دوسروں کی تلاوت میرے لیے کیسے ہوگی؟ خود پڑھیں۔ تو اس لیے پہلا فرض منصبی اللہ کے رسول کا بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں پڑھائیں، سکھائیں۔ اللہ نے فرمایا اس امت کو سکھائیں، اور اللہ کے رسول نے تلاوت کر دی، لوگوں کو تلاوت سکھائی، صحابہ کرام کو تلاوت سکھائی، اور صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور پھر بعد میں جا کے جناب کچھ کمزوری ہو گئی مسلمانوں میں، پھر 30 جگہ پہ تقسیم کر دیں قرآن کریم کو، 30 سپارے بھی تو ہمارے قابل نہیں بنا دیے، 30 سپارے یعنی مہینے میں تو ایک دفعہ ضروری ہے قرآن کو ختم کرنا۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہیں جو 7 منزلوں کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں جو 30 مہینے میں ضرور ختم کرتے ہیں، اور ایسے نالائق بھی ہیں کہ وہ بس قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، الماری میں قرآن کریم محفوظ ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اٹھاتے بھی نہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھا کرے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، ہمارے گھر میں جنات کے اثرات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اثرات نہ ہو تو کیا ہو؟ جب قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، تو پھر جنات ہی آئیں گے نا، شیاطین ہی آئیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ یہ سارے تاثرات جنات شیاطین کے ختم ہو جائیں گے، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کیا کریں۔ بس ہم نے کیا کر دیا، الماری میں رکھ دیا، 1-2 مہینے کے بعد جا کے جھاڑ دیا، اس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ بے شک لگا لیا آنکھوں پہ، لیکن یہ اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا، اس کو پہلے پڑھے۔ یہ پہلا فرض منصبی ہے رسول کا بھی، میرا اور آپ کا بھی، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں۔ یہ پہلا فرض منصبی ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ خود ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سکھائے اور سنائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دے ان کو، ایسا نبی بھیج دیجئے جو تعلیم دے، جو سکھا دے، الکتاب قرآن، اس کتاب کو پھر سکھا دے لوگوں کو، اس کا مطلب بتا دے، سمجھا دے لوگوں کو، والحکمت، کتاب و حکمت سمجھا دے، قرآن کریم سکھا دے، حکمت سے مراد سنت، اللہ کے رسول کی سنتیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، یا یوں سمجھے کہ یہ کتاب ایک مختصر کتاب ہے، پوری شریعت تو اس میں نہیں سما سکتی تھی نا، شریعت ہے پوری لیکن اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے۔ تو تفصیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، ایک وحی مطلوع ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی وہ یہ ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اللہ کے رسول کے فرمودات ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ تو تاکہ دوسرا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ نبی آئے دنیا میں اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھا دے، قرآن و سنت سکھا دے، اور قرآن کی آیتیں بھی سکھا دے اور اپنے ارشادات بھی بتا دے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ دیکھیں، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے، بغیر استاد کے ہدایت پانا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا تھا بھائی، دیکھیں یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے رسالے عطا فرمائے۔ صحیفے کا مطلب یہی ہے، یا بڑی بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، احکامات تو آئے نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام تو آئے دنیا میں، بڑے کلام 4 ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں۔ تو جب بھی اللہ پاک نے کتاب نازل کی، اس کے ساتھ نبی بھی نازل فرمایا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا استاد بھی بھیج دیا۔ ہاں، ایسا نہیں، یہ تو ہو سکتا تھا کہ بھائی چلو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہاں کیا بھائی احادیث پر تو اعتبار نہیں، بکواس کرتے رہتے پرویزی شرویزی لوگ، تو بس کتاب ہمیں کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے، کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ سے کیا تم سیکھ سکتے ہو؟ جب تک کہ اس کا استاد سکھانے والا اس کی فرمودات سے انحراف کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے یہ تو اللہ کر سکتے تھے کہ جناب ایک فرشتے کے ذریعے خانہ کعبہ پر آ کے قرآن کریم رکھتے تھے، اور فرشتہ اونچی آواز میں اعلان کرتے کہ لوگوں سنو، میں اللہ کا فرشتہ آیا ہوں، اللہ کا کلام تمہارے لیے لایا ہوں، اس کو پڑھو، سیکھو۔ ایک نسخہ خانہ کعبہ میں، ایک نسخہ جناب امریکہ میں، ایک پاکستان میں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح چلتے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صرف کتاب سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ استاد نہ ہو۔ استاد ہونا لازمی ہے، بغیر استاد کے یار دنیا کی چیزیں دیکھو، ایک بندہ ڈرائیور نہیں بن سکتا جب تک کہ پریکٹیکل نہ کرے، کوئی استاد نہ سکھا دے۔ بھائی استاد ساتھ ہوگا، سکھا دے گا، یہ سٹیئرنگ ہے، یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، گھیر ہے وغیرہ، وہ آہستہ 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 کبھی ٹکر دے، کہیں مار دے گا، سیکھے گا نا آہستہ آہستہ۔ تو استاد کے بغیر بس صرف کتابوں میں پڑھے کہ بھائی ڈرائیونگ ایسی ہوتی ہے، سٹیئرنگ کو سنے والا، پھر جا کے گاڑی چلا سکتا ہے؟ کدھر چلا سکتا ہے؟ کوئی انجینئر بغیر استاد کی انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی ڈاکٹر بغیر استاد کے استاد نہیں بن سکتا، ہر دنیا کی ہر چیز ہے۔ تو ایک عالم بغیر قرآن کریم پڑھے کسی استاد کے کیسے عالم بن سکتا ہے؟ آج کل تو جناب عالم تو کیا ہے، مفتی بنے ہوئے ہیں لوگ بغیر پڑھے، صرف کتابوں میں۔ آپ خود بتائیں، آپ جائیں، آپ کی طبیعت سیٹ نہ ہو، آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر سے تعارف پہلے کروائے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو کہیں سے کسی سے میں نے نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں، کسی جناب ادارے میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ کوئی حکیم کے پاس جائے، وہ بھی یہی کہے کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بھئی اس چیز میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ علاج کراؤ گے اس سے؟ بالکل نہیں کرو گے۔ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے، مروا دے گا مجھے۔ ہاں، اگر ایک مستند ہے، باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، پھر اس نے اپنا کلینک کھولا، تو پھر تب اس کے پاس جائیں گے نا۔ تو دنیاوی چیزوں میں تو ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ جب تک کہ کوئی ماہر نہ ہو، کوئی مستند بندہ نہ ہو، اس کے پاس پھر جب اس کی باتوں کو تسلیم کریں گے، اس کے پاس جائیں گے۔ لیکن دین کے معاملات میں جناب ہم خود بھی مفتی بنے ہوئے ہیں، کسی سے پڑھا شڑا نہیں، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ذہین لوگ دنیا میں ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، کتابوں میں پڑھ کر بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ذہانت کا یہ نہیں کہ جناب وہ جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ خود سمجھے، قرآن کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تورات سکھانے کی اللہ پاک نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ انجیل کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، زبور کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے یہ ساری چیزیں سکھا دی لوگوں کو۔ تو بغیر استاد کے کتاب نہیں سکھائی جاتی بھائی، پریکٹیکل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو اس لیے اللہ کے رسول دنیا میں آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھا دی۔ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا فرض منصب یہ ہے کہ اللہ تاکہ ان کو سکھا دے قرآن و سنت۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، دیکھیں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جہاں کتاب اللہ کا ہونا ضروری ہے، وہاں رجال اللہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو اللہ نے پھر یا ساتھ یہ بھی کہا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ اللہ تو یہ بتا سکتے ہیں بھائی صراط مستقیم قرآن ہے، پڑھو اس کو۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صراط مستقیم کے لیے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے، اہل اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ والوں کا ہونا ضروری ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا من النبیین، وہ اہل اللہ کون ہے؟ رجال اللہ کون ہے؟ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے۔ ہاں یہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس انی ترکتم، میں تم اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت اور اپنی خاندان، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر چلو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکو گے، ہدایت پالو گے۔ تو رجال اللہ کا بھی ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، بخاری شریف میں ہے کہ میرے بعد اقتداء کرو ابو بکر و عمر کی، ان کی اتباع کرو۔ تو رجال اللہ بتا رہے ہیں، جہاں قرآن کا ذکر ہوا، وہاں اہل بیت کا ذکر ہوا، وہاں ابو بکر و عمر کا ذکر ہوا کہ ان کو پیشوا سمجھو، ان کی اطاعت کرو میرے بعد۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت تم پر اس طرح لازم ہے جیسے میری سنت لازم ہے تم پر۔ ہاں تو یہ کچھ احباب، کچھ لوگ پھر غلط بات کرتے ہیں کہ بھئی جناب یہ تو عمر کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا 20 رکعت ہے، تو عمر نے کہا۔ بھائی 20 رکعت اگر عمر نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر کی نقش قدم پہ چلو، باقاعدہ ان کا ذکر ہوا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اطاعت کرو، اور فرمایا خلفاء راشدین کی اطاعت کرو، اور خلفاء راشدین کی تو برابر نے فرمایا علیکم بسنتی، جس طرح تم پر میری سنت لازم ہے، فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، سنت خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی اہمیت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، جس لیے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ دوسرا فرض منصبی۔ اب تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اے اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سنا دے، پڑھا دے، اور دوسرے نمبر پر اسی قرآن کریم کے لیے کتاب و حکمت سکھانے والا بھیج دیں، یعنی ایسا نبی جو ان کو قرآن بھی سکھا دے اور ان کی تشریح کے لیے اپنی احادیث بھی بتا دے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو پاک صاف رکھے، ظاہری غلاظتوں سے بھی پاک کر دے اور اندرونی غلاظتوں سے بھی پاک کر دے، روحانی طور پر بھی ان کے ذہنوں کو صاف کر دے، ان کے دل و دماغ کو صاف کر دے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، غلط رسومات سے، ٹھیک ہے، یہ رواجوں سے۔ لہٰذا کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد، غیبت، یہ ساری وہ گندگیاں ہیں نا، تو ان چیزوں سے، جھوٹ سے، سب چیزوں سے تزکیہ کرائے، پاک اور صاف کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اچھا اس تزکیہ نفس کے لیے دیکھیے، تزکیہ نفس کیسے، انسان کا نفس کیسے صاف ہو سکتا ہے، کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ صرف قرآن کریم سے نہیں۔ قرآن کریم بے شک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی رجال اللہ کی ضرورت پڑے گی، کسی عظیم شخصیت کی دستبوسی کرنی پڑے گی، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ کوئی اپنا مرشد بنا لے،
کوئی ولی اللہ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں اور ان کے دست پر بیعت کرے، ہاتھ پر بیعت کرے اور ان سے دین کی احکامات سیکھیں. یہ ہے مرشد. یہ سلسلے 4 جو سلسلے ہیں نا، یہ گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں، مشائخ میں، صوفیاء کرام میں، کہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، یہ 4 سلسلے چلے آ رہے. لیکن یاد رکھیے، ایک بات عرض کر دوں، آج کل دنیا میں یہ جو 4 سلسلے چل رہے ہیں، ان 4 سلسلوں میں تو کہتا ہوں کہ شاید 5% درست ہوں، باقی 95% جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، پیٹ کے پجاری، دین سے دور لوگ، جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گدی نشین بنے ہوئے ہیں، دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اس کے وہ پیر سا عجیب پیر ہے، اس کے پاس اب جائیں گے تو اس کے اندر دین نظر ہی نہیں آتا. نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ جناب پیغمبر کی طرح چہرہ ہے ان کا، نہ کوئی داڑھی ہے، نہ کوئی پگڑی ہے، بالکل عجیب عام دنیاوی بندوں کی طرح ہے. اور پھر وہ آپ کا پیر بنا ہوا ہے، مرشد بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ پیر بنا لیں، اپنا مرشد بنا لیں، کس کو بنائیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، ان کی پیر مریدی میں 30 سال تک خدمت کرتا رہا، ان سے دین حاصل کرتا رہا، تزکیہ نفس کرتا رہا ان سے اپنا، اور پھر 30 سال کے بعد جانے لگ گئے. تو پیر صاحب نے فرمایا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں اپنا علاقہ. ناراض ہو کے خوش ہو؟ کہتا سیدھی بات ہے، ناراض ہو کے جا رہا ہوں آپ سے. کیوں؟ کہا میں نے 30 سال کی زندگی گزاری، آپ کی کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ تم کرامت کس کو کہتے ہو؟ اڑ جاؤں، فضا میں اڑ جاؤں، یہی کرامت ہے؟ اگر میں اڑوں تو مجھ میں اور مکھیوں میں کیا فرق؟ مکھی بھی تو اڑتی رہتی. پانی کے اوپر جاؤں، ایسے چلتا، یہ کرامت سمجھتے ہو؟ تو پانی کے اوپر پر تنکے بھی ہوتے، تو مجھ میں اور تنکے میں کیا فرق ہوگی؟ کیا عظیم لوگ تھے. تو عرض کیا پھر محترم پھر کیا ہے کرامت؟ کہا کرامت، سب سے بڑی کرامت پتہ ہے کیا ہے؟ ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اس کی زندگی کو پرکھو، چیک کرو، دیکھو کیا اس کی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چل رہی ہے. اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزار رہا، بالکل سیم مکمل صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے بڑا ولی اللہ پر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرید دور سے آ گئے، خربوزہ لے کر آئے ان کے پاس کہ محترم آپ کے لیے تحفہ ہے، ہمارے علاقے میں یہ تو ہوتا تھا. انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا، کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، مہربانی آپ کی. بس وہ مرید نے کہیں جانا تھا کسی اور علاقے میں، کہ واپسی پہ پھر آ کے پیر صاحب سے ملوں گا پھر جاؤں گا. جو واپسی پہ جب آئے دیکھا خربوز اسی طرح پڑا ہوا. کہا محترم آپ نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا، کھایا نہیں. تو کہا بیٹا دیکھو سیدھی بات ہے، میں نے بڑا سوچا اس بارے میں کہ اللہ کے رسول خربوزے کو کیسے کھایا کرتے تھے. مجھے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ملی. اب میں نے سوچا میں اس کو چھری سے کاٹتا ہوں پھر کھاتا ہوں، کیا پتہ اللہ کے رسول نے توڑ کے کھایا ہو. اب میں توڑ کے کھاتا ہوں، کیا پتہ اللہ کے رسول نے چھری سے کاٹ کے کھایا ہو. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں نہیں ملی، لہٰذا میں معذرت خواہ، میں اس کو نہیں کھا سکتا. سبحان اللہ، یہ ہوتے تھے اولیاء کرام جو حالانکہ یہ تو فرض بھی نہیں ہے. عام چیزوں کو کھانے کے بارے میں بے شک جو ہم کو حدیث ملتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دے تو باقی اپنے حساب سے کھا لیں، اس میں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ ولی اللہ ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق چلے گی، مخالفت میں نہیں چلے گی. تو نہیں کھایا خربوزہ. آج کل تو دنیا میں ماشاءاللہ بھائی جہاں دیکھو ہر شخص ولی اللہ بنا ہوا ہے. ایک یہ ولی اللہ بنا ہوا ہے شف والا، موبائل پہ بھائی موبائل پہ دم کرتا ہے. اور ایسے نفسیات، ماہر نفسیات ہے نا، ایسے لوگوں کو بنایا ہے کہ بس جناب لوگ کہتے ہیں پہنچتے ہیں شف مارتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب تو کچھ میرا خیال چینلوں میں کچھ آیا ہے کہ اس کے سارے فراڈوں کا پتہ، لوگوں کی زبانوں سے گولیاں نکلواتا ہے، کیلے. تو وہ چینل والوں نے بتا دیا، مجھے نام نہیں ہے چینل کا، پتہ نہیں کچھ،
کہ یہ سارے گر ہم نے سیکھ دیے اس کے، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ تو یہ عجیب عجیب پیر بنے ہوئے ہیں، ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے اولیاء کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے پیٹ پالتے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، اولیاء عظیم ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام پر کھانا، جھوٹ بولنا اور دین میں افتراء کرنا، غلط باتیں بتانا اور اپنے آپ کو ولی اللہ ظاہر کرنا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول بھیج دیجئے میرے پیغمبر جو ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ہاں، ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت پہ لاتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو اللہ کی عبادت سے ہٹائے لوگوں کو، اپنی عبادت پہ لگا لے اور کچھ خرافات پہ لگا لے۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کا بنا دے، ان کو اللہ کی عبادت پہ لگا دے، ان کو یہ ولی ہوتا ہے۔ تو فرمایا تیسرا فرض منصبی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کر دے، ان کے دل و دماغ کو صاف کر دے بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اور گندی چیزوں سے۔ یہ تین فرائض منصبی اللہ کے رسول کو بتا دیے گئے کہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسا رسول بھیج دیجئے جو لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوتیں کر کے، پہلا فرض منصبی، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حکمت سکھا دے، قرآن و سنت سکھا دے۔ بغیر اس کے حدیث کے قرآن سمجھ نہیں آتی بھائی، قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کی تشریح سمجھ نہیں آتی۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں مثال دے سکتا تھا آپ کو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرما بے شک اے اللہ تو ہی زبردست حکمت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تو اس امت کو لا بھی سکتا ہے اور تو اس امت کے لیے ایک رہنما اور پیشوا بھی لا سکتا ہے، تو زبردست حکمت رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اور وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، صحابہ کرام نے بھی اس کی تلاوتیں کی، خوب تلاوت کی، اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن حکیم کو سکھایا، اس کی تشریح بھی سکھا دی، اپنی احادیث مبارکہ اور فرمودات اور اپنی اعمال سے قرآن کریم کو سکھایا، لوگوں کو، صحابہ کرام کو سکھا دیا، اور پھر ان کا تزکیہ نفس کیا۔ ماشاءاللہ پیر محمد صلی اللہ تعالی وسلم جیسا ہو مرشد اور مرید صحابہ کرام ہو، کیا کہنا ان کا۔ تو اس لیے اور پھر ان صحابہ کرام نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال و جنوب میں پھیل گئے اور اپنی زندگیاں گنوائیں، اور ہم تک اللہ کے رسول کے فرمودات اور قرآن کریم کے احکامات پہنچا دیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں گزر ہوا وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں نہیں ہوا گزر وہاں ہے رات آج تک۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں الحمدللہ پھیل گئے اور دین کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل اتباع اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام جو ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ایمان کے معیار ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا، ان کے بھی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔